جناب اسپیکر، حالیہ کچھ عرصہ پہلے جناب اسپیکر وفاقی حکومت کی جانب سے قوم و ملک کو اعتماد میں لیے بغیر سعودی عرب سے مشروط طور پر ایک بھاری قرضہ لیا گیا ہے، جس سے اسٹریٹجک اور معاشی اثرات ملک بالخصوص پر بلوچستان پر پڑیں گے۔ لہٰذا یہ ایوان صوبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ وفاقی حکومت سے رجوع کرے کہ وہ مشروط طور پر لینے جانے والے اس بھاری قرضے کی تمام تر تفصیلات سے نہ صرف اس ایوان بلکہ ملک و قوم کو بھی آگاہ کریں۔ یقیناً جس طرح ماضی میں جناب اسپیکر ہم مختلف ممالک کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنر رہے ہیں اور یہاں پر کافی معاشی معاہدوں کے حوالے سے ہم نے معاہدے کیے ہیں، اکثر و بیشتر جو ماضی میں دیکھا گیا ہے یہاں پر جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں خصوصاً 79 کے بعد یہاں پر ہم ایک بڑے پارٹنر کی حیثیت سے اس خطے کے حوالے سے امریکہ کے پارٹنر رہے اور ہم نے بڑی خوشی منائی اس وقت کہ ہم ایک انٹرنیشنل قوت کے ساتھ پارٹنر ہو کہ ہم اپنی ملک میں معاشی انقلاب برپا کریں گے، اس سے اس ملک میں خوشحالی آئے گی، اس ملک کی معیشت مستحکم ہوگی۔ لیکن اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ ہمیں جو معاہدے ہم کرنے جا رہے یا جو ہم کر رہے ہیں اس سے اس وقت کے پارلیمنٹ کو ساتھ ہی قوم کو اعتماد میں لے کے آگے بڑھنا چاہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ تو اکثر و بیشتر فیصلے مسلط کیے جاتے ہیں اور اس کو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو معاہدات ہمیں اس وقت کی حکومتوں نے دیے ہیں آج اس کی وراثت میں ہمیں کیا مل رہا ہے، تباہی کے سوا، بربادی کے سوا اور یہاں تک کہ تخریب کاری کے سوا۔ اور ایک اور بات، آج ہمارا وہ اسٹریٹجک پارٹنر اور آج ہمارا وہ معاشی پارٹنر ہم سے حساب مانگ رہا ہے، ہم سے کہتا ہے کہ آپ نے ہم سے پیسے زیادہ وصول کیے جبکہ آپ نے ہماری خدمت کم کی ہے، جبکہ آج ہم اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کے ساتھ اتحاد میں رہ کر ہم نے 40 سے 70 ہزار جانیں گنوا دیے ہیں، ہماری سرزمین پر خون کی ہولی کھیلی گئی، تو کیوں نہ اس پر بات کی جائے کہ چونکہ سعودی عرب کا اس خطے میں جو ایک حیثیت ہے اور اس حیثیت کو وہ جس طریقے سے استعمال کر رہا ہے اور خاص کر اس پورے ریجن میں مذہب کے حوالے سے اور دوسرے کافی چیزوں کے حوالے سے اس کے جو اثرات پڑیں گے، تو خدا نخواستہ کل ہم ایک ایسے جنگ میں اپنے آپ کو تو پھر دھکیلنے نہیں دے جا رہے کہ پھر ہمارے کھاتے میں تباہی ہو، بربادی ہو، پھر آج ہی کی طرح جو ہم سے حساب مانگا جا رہا ہے کل وہ بھی ہم سے حساب مانگے۔ تو اس پر چونکہ اس کے ایران کے ساتھ ایک صورتحال چل رہی ہے اور اس کے اپنے اس ریجن کے حوالے سے ایک مخصوص صورتحال کا ان کو خود ہی سامنا ہے، تو یہ جو امداد ہمیں دی جا رہی ہے اس امداد کے بدلے خدا نخواستہ پھر تو ہماری خون نہیں لی جائے گی، پھر تو ہماری سرزمین پر ایک اور جنگ لڑنے کی تیاریاں تو نہیں ہو رہی ہے۔ آج اس کے ساتھ دنیا میں آپ دیکھ لیں جو اس وقت صورتحال ہے، تو اس صورتحال میں خدا نخواستہ اگر کل پھر ہم بحیثیت قوم، اور ایک بات اور میں کہوں، جس طرح ہم شروع میں چیختے رہتے تھے کہ یہ جنگ جو اس وقت امریکہ نے ہمارے اوپر مسلط کی ہے یہ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے، یہ مفادات کی جنگ ہے، ہمیں غلط راہ پہ ڈالا گیا۔ جب ہمیں غلط راہ پہ ڈالا گیا، ہمیں وہ پیسے دیتے رہے، ڈالر دیتے رہے، ہم اس پر خوشیاں مناتے رہے، ہم یہ سوچتے رہتے تھے کہ اس سے ہم ایٹم بم بنائیں گے، اس سے ہم فوج مضبوط کریں گے، اس خطے میں ہماری ایک حیثیت ہوگی۔ آج وہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود تو ہے، لیکن ہمارا اندرونی جو صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے اور وہ خود اس پر لکھ رہا ہے۔ آج وہ جنگ کسی اور کے ہاتھ لگ رہی ہے، آج اس جنگ کو رشیا اون کر رہا ہے، آج اس کے پشت پہ وہ کھڑا ہے۔ تو جس بنیاد پہ اس وقت معاشی صورتحال دنیا پہ آتی ہے، تو اسی خطے میں ہمارے ساتھ ہم سے تعداد کے لحاظ سے عرب کے لگ بھگ ہندوستان ہمارے سامنے ہے، وہ بھی معاہدے کرتے، ایران بھی معاہدے کرتے، ساتھ ہی دوسرے ممالک بھی معاہدے کرتے۔
لیکن سب سے پہلے وہ اپنے عوام کے، اپنے ملک کے، اپنے دھرتی کے مفادات کو رکھ کر پھر معاہدے کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا ایک الٹا طریقہ کار ہے، ہم معاہدے کرتے ہیں، معاشی مفادات تو اپنی جگہ دور کی بات، ہم انڈیویجول مفادات کے تحت معاہدے کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کے مفادات کے معاہدے کرتے ہیں، ہم لوگوں کے حوالے زمینیں سپرد کرتے ہیں، قوم کو سپرد کر دیتے ہیں، وہ یہاں پہ جو بھی کرنا چاہے کرتے رہتے ہیں، اور آخر میں ورثے میں ہمیں تباہی ملتی ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ جناب اسپیکر، کل کی جو جنگ ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کے مفادات کسی اور کے گود میں چلے جائیں گے جس طرح کل کے جنگ کے ہوئے تھے، اور تباہی پھر پاکستان اور بالخصوص بلوچستان پر ہوگی۔ یہاں پر پھر دنیا کے زورور قوتوں کی جنگ چھڑے گی اور تباہی ہمارے ورثے میں ملے گی۔ تو اسی بنیاد پر میں بلوچستان کے اسمبلی کے اس فلور پر یہ وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آخر پچھلوں کو تو چھوڑ کے آج کے جو ہمیں ڈالر مل رہے ہیں، 3 ارب ہے، 4 ارب ہے، اس کے حقائق سے قوم کو آگاہ کیا جائے۔ ایک تو ہم قرضوں کے دبے تلے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ہمیں تباہی اور بربادی کی طرف یہ معاہدے لے جا رہے ہوتے ہیں جس طرح ماضی میں ہمیں لے جایا گیا ہے۔ تو اس پر میں ایوان کے اس کی حیثیت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس معاہدوں سے قوم کو آگاہ ہونا چاہیے کہ کن شرائط پہ ہمیں معاہدے یہ قرضے دیے گئے اور کن شرائط پہ ہم ان کو واپس یہ قرضے دیں گے۔ بڑی مہربانی۔ جی شکریہ۔